بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع میتة السوء۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھی گئی۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم صدقہ کرنے کے فائدوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آقا انعامدار سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ یقیناً اللہ کے غصے اور ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے اور سوء خاتمہ یعنی بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف جو پڑھی گئی وہ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 144 کی ہے۔ صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کے ذریعے سے اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا۔ مسلمان جب صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس صدقہ اور خیرات کی وجہ سے عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ صدقہ کی وجہ سے قبر کی گرمی اور اس کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب صدقہ کرتا ہے، مسلمان جب صدقہ خیرات کرتا ہے تو صدقہ کے ذریعے سے بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ امت کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی حدیثوں میں ترغیب دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ صدقہ کے ذریعے سے بیماری اور آفات سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں اور آفات صدقہ کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہے۔ آدمی اور مسلمان جب صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا ہے تو صدقہ خیرات کے اہتمام کی وجہ سے صدقہ کے ذریعے سے جہنم سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ صدقہ خیرات جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ سے بلا ٹل جاتی ہے، آئی ہوئی مصیبت، آفت، پریشانی حق تعالی شانہ دور فرما دیتے ہیں، اور آنے والی مصیبت، آفت، قدرتی بلا وغیرہ صدقہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اس سے حق تعالی شانہ اس مسلمان کی بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ مسلمان جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کی وجہ سے 70 قسم کی بیماریاں حق تعالی شانہ دور فرما دیتے ہیں۔ 70 یعنی 70 قسم کی بیماریاں حق تعالی شانہ دور فرما دیا کرتے ہیں۔ انسان معمولی صدقہ کرتا ہے مگر 70 قسم کی بلا اس سے ٹل جاتی ہے۔ 70 قسم کی بلا اور اسی طریقے سے مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب صدقہ کرتا ہے تو بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی فوائد آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے، وہ سارے کے سارے فوائد اور ساری کی ساری باتیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مختلف حدیثوں کے اندر مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ صدقہ جو ہو وہ کون سے مال کے ذریعے سے ہو، کس قسم کے مال کے ذریعے سے ہو۔ صدقہ حلال مال سے ہونا چاہیے۔ ناپاک اور گندے مال کا صدقہ اور خیرات منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو لازمی طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اگر صدقہ خیرات کرتا ہے
تو مال پاک ہو، حلال ہو، اچھا ہو، طیب ہو۔ اسی بنا پر حضرات علماء، فقہا، محدثین نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ مساجد اور مدارس وغیرہ میں ناپاک اور حرام اور مشتبہ مال قطعاً نہیں دینا چاہیے، حلال، پاک، طیب، صاف مال دینا چاہیے۔ اور یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ مساجد اور مدارس میں حرام اور مشتبہ مال کا لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھی طرح سن لینا، مساجد مدارس میں حرام اور مشتبہ مال کا لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کار خیر میں، اچھے کاموں کے اندر اور صدقہ کرتے وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص کمائی کا پاک، حلال اور طیب مال دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی گزارش ہیں۔